محبت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ ایک یہودی بچہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہو چکا تھا، کبھی رسول پاک کو بازار میں آنے کے بہانے سے اور کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور بہانے سے دیکھا کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے زیارت نہ کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں تڑپتا رہا، اور جب اس قدر تڑپنے لگا کہ وہ پھر اس نے بستر علالت کو اپنا بچھونا بنا لیا، اور پھر وہ اتنا مریض بنا کہ وہ قریب الموت ہو گیا، اور جب قریب الموت ہوا تو اپنے والد سے کہنے لگا کہ اے ابا جان، دشمن بھی اپنے قریب والوں کی التجاؤں کو، ان کی آخری خواہشات کو پورا کرتے ہیں، آپ میں جو خواہش کرنے لگا ہوں اس کو مجھ سے ناراض تو نہ ہوں گے؟ تو والد نے کہا اے بیٹا تو بتا، میں تیری آخری خواہش کو، جو کہ تو بستر علالت پہ موجود ہے اور ڈاکٹرز نے، حکیموں نے تیرا جواب دے دیا ہے کہ اب یہ بچہ کچھ ہی دیر بعد فوت ہو جائے گا، تو رسول پاک کے غلاموں اس بچے نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں دیوانہ ہو چکا ہوں۔ جب باپ نے کہا تو باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ، وہ جو کہ مسلمانوں کے آقا ہیں، اس کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ محترم احبہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دیوانے نے کہا کہ میں مر جاؤں گا اور میری آخری التجا ہے کہ محمد مصطفیٰ سے مجھے ملوا دیجئے، کہ شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہوگا چر ہویا ترلے لیندے نو کدی موڑ میرے ولوانگا، چر ہویا ترلے لیندے نو کدی موڑ میرے ولوانگا، جے ایک واری مینو دید کراویں تے پھر ساری عمر نہ میں جاگاں۔ کہ محترم احبہ اس کے بار بار اصرار کرنے پر والد نے رسول پاک کی خدمت میں جب پیغام بھیجا تو رسول پاک نے صحابہ سے کہا اے صحابہ، ایک یہودی بچہ ہے جو کہ میرا دیوانہ ہو چکا ہے، اور وہ اس کے والد نے کہا کہ وہ قریب الموت ہو چکا ہے، تو رسول پاک نے کہا اے صحابہ چلو ہم اس یہودی بچے کے پاس چلتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو رسول پاک نے اس نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ محترم احبہ، اس نے التجا کی یا رسول اللہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں تو پھر آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ عالم برزخ سے لے کر اور قیامت تک کی میری تمام مشکلات، اور وہ بچہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا نہ اس کے بعد وہ فوت ہوا، رسول پاک نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ اور میں تیری قبر سے لے کر حشر تک کی تمام کی مشکلات جو کہ آسانیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے یہ وعدہ لیا تو اس نے کلمہ پڑھا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت ایک طرف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی فقاہت ایک طرف، امام احمد بن حنبل کی جد و جہد ایک طرف، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جد و جہد ایک طرف، داتا گنج بخش فیض عالم کی جد و جہد ایک طرف، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جد و جہد ایک طرف، خواجہ شارق الدین الوری نور اللہ مرکزہ آپ کی جد و جہد ایک طرف، امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی آپ کی جد و جہد ایک طرف، اور آپ نے نہ کوئی نمازیں پڑھی، نہ کوئی روزے رکھے، نہ حج کیا اور نہ زکوٰۃ ادا کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے ہم کلام ہو کر کلمہ پڑھا۔ اس کی بدولت آپ امام شافعی سے بھی بڑے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی بڑے ہیں، آپ امام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بھی بڑے ہیں، آپ خواجہ غریب نواز سے بھی بڑے ہیں، آپ تمام اولیاء سے بڑے ہیں، کیونکہ رسول پاک نے آپ کو صحابی بنا دیا۔